اللہ قرآن میں کہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورۃ آل عمران آیت نمبر آخری بالکل آیت ہے. فرمایا ایمان والو صبر کرو, صبر کی تلقین کرو. فرمایا رب العزت نے کہ جو صبر کرے گا وہی فلاح پائے گا, جو تقوی اختیار کرے گا وہی کامیابی اختیار کرے گا. اللہ رب العزت تو صبر کرنے والوں کو کامیابی کی نوید دے رہے ہیں, اور جو بے صبرے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اللہ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں تمہیں آزمایا جائے گا, تمہیں پرکھا جائے گا, تمہیں جانچا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہا تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, تانے ملیں گے, اگر صبر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں بڑا اجر دے گا اور تمہارا شمار تو بہت اونچے لوگوں میں ہوگا. اللہ قرآن میں صبر کی تلقین کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرامین میں کہتے ہیں جس کو صبر مل گیا اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر صبر کرو گے, اگر تقوی اختیار کرو گے تو کسی کافر کی چال, کسی کافر کا مکر, شرط یہ ہے کہ صبر کرو. اللہ رب العزت بار بار صبر کا حکم دیتے ہیں. شہادتوں پہ, غموں پہ, دکھوں پہ, تکلیفوں پہ, پریشانیوں پہ صبر کا حکم دیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں صبر کا کہیں تو یہ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ معلوم ہوتا ہے ماتم کرنے والوں کا نہ رب کے قرآن پہ اعتبار ہے, نہ بخاری مسلم پہ اعتبار ہے, نہ حدیث کو مانتے ہیں, نہ اللہ کے رسول اور اسلام کے فرامین کو مانتے ہیں. ہاں حسن و حسین کے نانا کو نہیں مانتے, علی رضی عنہ کے سسر کو نہیں مانتے, صحابہ کرام کے سید اور قائد اور جرنیل کو نہیں مانتے. جو لوگ صبر نہیں کرتے, ماتم کرتے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ماتم کب شروع ہوا, کس وقت آغاز ہوا؟ ہاں, ان کوفیوں نے ماتم کیا تھا جنہوں نے حسین رضی عنہ کو خود شہید کروایا تھا, بلکہ کیا تھا دھوکہ دے کے منگوایا, اور جب پاس آئے تو فراڈ کر دیا, الٹا چکر چلا دیا. ان کوفیوں نے اپنے آپ کو پیٹا. اور شیعہ حضرات کی کتابیں اصول کافی من لا یحض الفقیہ کے اندر لکھا ہے جب زینب حسین رضی عنہ کی بہن نے اور ان کے بیٹے زین العابدین نے منظر دیکھا تو کہا کوفیوں, خود ہی قتل کرنے والے ہو اور خود ہی میرے باپ کی شہادت کا سوگ منانے والے ہو. زینب کہتی ہے میرے بھائی کی شہادت پہ رونے والے, پیٹنے والے ہو. کوفیوں, سارا گناہ تمہارا ہے اور سدا قیامت تک اپنے آپ کو پیٹتے رہو گے. خود ہی قاتل, خود ہی مخبر, خود ہی منصف ٹھہرے, اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پہ؟ قاتل بھی خود ہیں اور کربلا کے قصے سنانے والے بھی خود ہیں اور فیصلہ دینے والے بھی خود ہیں. حسین ہمارے تھے, حسین سے ہمارا تعلق تھا رضی اللہ عنہ. ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے کرتا ہے, جو اہل بیت سے کرتا ہے وہ صحابہ سے کرتا ہے. ہمارے تھے مگر انہوں نے یہ ماتم اس لیے کیا تاکہ ہمارا گناہ چھپ جائے, مٹ جائے. اپنے گناہ صاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظلم کیا, زیادتی کی, بے وفائی کی, ابھی تک ان کو غم ہے کہ یہ ہم نے ایسا کیوں کیا. اصل میں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اگر سچے ہیں کہ ماتم کرنا ٹھیک ہے
تو حسین رضی اللہ عنہ سے ثابت کریں جن کو امام ثالث کہا جاتا ہے، اور یا حسین یا حسین واہ حسین واہ حسین کہا جاتا ہے، بڑی محبت ہے ان کو حسین سے، کم از کم حسین رضی اللہ عنہ سے تو ثابت کریں کہ انہوں نے ماتم کیا۔ لوگ کہیں گے جی کس چیز پہ ماتم کرتے؟ میں کہتا ہوں امام اول علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اپنے باپ امام اول جن کو یہ کہتے ہیں شہادت پہ ماتم کرنا چاہیے تھا نا۔ حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، امام ثانی کہا جاتا ہے، حسن کی شہادت پہ حسین رضی اللہ عنہ نے ماتم کیا۔ اپنی کتابوں میں دکھا دو، ہماری کتابوں میں دکھا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے، مگر نہ وہاں دکھا سکیں گے نہ یہاں دکھا سکیں گے۔ پھر کس کا طریقہ ہے ماتم کرنا؟ آؤ تمہاری کتاب ذبح عظیم صفحہ نمبر 28 میں لکھا ہے، حسین جب شہید ہونے لگے تو زینب کو بلایا، کہا زینب میری شہادت پہ نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا اور پیٹنا نہیں ہے، اور زینب نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل کیا۔ حسین منع بھی کریں، زینب خود ماتم نہ کرے، تمہارا رشتہ کن سے ہے؟ تمہارا جوڑ کن سے ہے؟ مجوسیوں کی اولاد، رشتہ حسین سے نہیں، رشتہ زینب سے بھی نہیں، رشتہ کسی اور سے ہے۔ کب تک نکاح بوڑھتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ اصل میں ماتم کر کے لوگوں کی ہمدردیاں لی جاتی ہیں، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارا بڑا تعلق ہے، حسین سے ہمارا رشتہ ہے، تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم بھائیو، شیعیت کو سہارا دینے کے لیے، اپنے جھوٹے مذہب کو کھڑا کرنے کے لیے ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور لوگوں کو زنجیر زنی کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمیں بڑا غم ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دکھ کوئی نہیں، غم کوئی نہیں۔ غم ہوتا تو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، غم ہوتا تو طاغوتوں کے خلاف، امریکہ کے خلاف، ظالموں کے خلاف جہاد کرتے۔ ایران کس لیے ہے؟ اسرائیل زندہ ہے، نہ انتظار کرو کسی کا۔ رافضیو اگر سچے ہو تو نکلو اسرائیل کے خلاف، نکلو امریکہ کے خلاف، لیکن امریکن وزیر خارجہ کا نائب اخبارات میں خبر چھپی کہتا ہے جتنا عراق اور افغانستان کی جنگ میں ہم سے تعاون ایران نے کیا کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، دھوکہ نہ کھایا کرو۔ رافضیت اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے، کیا خمینی کا بیان اور رافضیوں کا بیان اخبار میں نہیں چھپا تھا کہ ہم کعبے کو بھی اور مسجد نبوی کو بھی آزاد کروائیں گے، خود قبضہ کریں گے؟ کیا سعودی عرب کے اندر حاجیوں کو خنجر نہیں مارے گئے تھے؟ کیا سعودی عرب کا امن تباہ کرنے کے لیے کوششیں نہیں کی گئی تھی؟ آج بھی کوشش یہی ہے، آج بھی وہی فارمولہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی جڑیں یہ مجوسیت کاٹنا چاہتی ہے، مگر عام شیعہ حضرات اس بات سے واقف ہی نہیں، پتہ نہیں ان بیچاروں کو۔ کیا اصول کافی کے اندر نہیں لکھا الصبر من الایمان؟ صبر ہی ایمان ہے، اور صبر کا درجہ ہمارے مذہب میں اتنا ہے جیسے جسم کے اندر سر کی اہمیت ہوتی ہے، سر نہ ہو تو جسم نہیں، اگر صبر نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اپنے امام جعفر صادق کے قول کے مطابق کوئی شیعہ ایمان والا نہیں، جو ماتم کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 جعفر صادق کہتے ہیں جو ماتم کرے گا، جو نوحہ کرے گا، جو اپنے آپ کو پیٹے گا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اخذ غیر طریقہ فاحبط اللہ اعمالہم، ان کے سارے عمل اللہ برباد کر دے گا جو ماتم کریں گے۔ مانو اپنی کتاب کو۔ کیا من لا یحضر الفقیہ کے اندر نہیں لکھا تمہاری کتاب ہے یہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو منع کیا تھا بین کرنے سے، ماتم کرنے سے، نوحہ کرنے سے؟ مانتے کس کو ہو؟ نہ فاطمہ کو، نہ حسین کو، نہ علی کو، نہ زین العابدین کو، نہ جعفر صادق کو، نہ محمد باقر کو۔ کس کو مانتے ہو؟ عبداللہ ابن سبا کو مانتے ہو، معز الدولہ 352 ہجری ایران کا بادشاہ۔ اصل میں اس رافضی مجوسی نے ماتم کا آغاز کیا، تعزیے کا آغاز کیا، زنجیر زنی کا آغاز معز الدولہ 352 ہجری میں باقاعدہ حکم ہوا۔
سنیوں کو بھی حکم دیا گیا تم بھی سارے کرو. انہوں نے آگے سے انکار کیا تو ان کا قتل عام ایران کے اندر ہوا. آج بھی ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا. یہ 3% شیعہ پاکستان میں کتنے حقوق مانگتے ہیں. ادھر سے ہمارا یہ جلوس گزرے گا, مسجد کے سامنے سے گزرے گا, سڑک کے سامنے سے گزرے گا. اتنی فوج چاہیے, اتنی پولیس چاہیے. اور ایران کے اندر 40% سنی سلفی, 40% مسلمان ہیں. تہران میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں ان کا قتل عام ہو رہا ہے, وہاں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. محترم دوستو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں حقوق مانگے اور وہاں حقوق غصب کریں. اتنی ہی جرت ہے. علی کو مشکل کشا سمجھتے ہو, حسن حسین کو حاجت دروا سمجھتے ہو, اور ان کے آنے کو بھی اپنا عقیدہ سمجھتے ہو, اور اپنے سر پہ ان کا سہارا سمجھتے ہو, تو پولیس کے بغیر کبھی ماتم کر کے دکھاؤ, فوج رینجر کے